اللہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ یونس سے، خدا کہتا بے شک غیب ہے ہی اللہ کے لیے، اور آیت کا اگلا حصہ پڑھیں گے اور آپ کا عقیدہ جھوم جائے گا۔ خدا نے کہا فانتظروا، میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی اس کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ صاحب اگر آج کے دور میں ہم اپنے حجت کا انتظار کر رہے ہیں تو حجت کا انتظار کتنا بڑا ثواب ہے، اس کی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے مولا امام ششم سے پوچھ لیا، اس نے کہا مولا جناب عیسیٰ اور آپ کے جد کے درمیان، آپ کے نانا رسول کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے، 571 سال میں جتنے لوگ مرے وہ کون سی موت مرے؟ جناب عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، رسول ابھی آئے نہیں، 571 سال کا درمیانی فاصلہ ہے۔ 571 سال میں کوئی ایک پیڑھی نہیں، صحت مند زندگی کے ساتھ 10 پیڑھیاں اپنا وقت گزار کے چلی جاتی ہیں۔ اس نے کہا جناب عیسیٰ اور رسول کے درمیان یہ جو درمیانی عرصہ ہے اس میں حجت بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں، یہ جو لوگ مرے یہ کون سی موت مرے؟ امام نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر اچھا ہوا یہ سوال امام سے ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا۔ کسی غلام سے ہو جاتا تو سوال کا گلا ہی گھونٹ دیا جاتا۔ امام سے پوچھ لیا گیا مولا بتائیں جناب عیسیٰ کے بعد اور رسول کے بعد جو لوگ مرتے رہے یہ پھر کہاں جائیں گے؟ امام نے فرمایا بدبخت تجھے خبر نہیں کہ عیسیٰ جاتے ہوئے کہہ گیا تھا مبشر اور رسولا یاتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، ایک آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ امام نے فرمایا مجھے میرے دادا کی عزت کی قسم ہے جو احمد کے انتظار میں مرے، شہادت کی موت مر گیا، جو انتظار احمد میں چلے گا۔ اللہ جو چلے گئے وہ انتظار کرتے ہوئے، یہ ہے انتظار کا صلہ کہ انتظار تو ہے کہ کوئی آ رہا ہے، انتظار ہے تو خط بھی لکھے جائیں گے، جیسا کہ میرے محترم نے کہا عریضہ لکھا جاتا ہے۔ ایک مولانا نے مجھ سے پوچھ لیا پاکستان میں، اس نے کہا حد ہو گئی ہے، آپ شیعوں کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے، زمانہ چلا گیا ای میل پہ، آپ ابھی بھی اپنے مولا کو خط لکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر شریف آدمی خط کا جواب دیتا ہے، یہ سارے شیعہ نیمہ شبان میں چلے جاتے ہیں، دریاؤں پہ نہروں پہ پانی پہ چلے جاتے ہیں اپنے مولا کو خط دینے، کبھی کسی شیعہ کے گھر میں خط کا جواب بھی آیا ہے؟ سوال میں دم تو ہے کہ جواب کیسے آیا؟ میں نے کہا جواب اس لیے نہیں آتا کہ ہم ممبر پہ ہوتے ہیں اور ہمیں ممبر پہ چٹ آ جاتی ہے۔ سرکار معراج پہ گفتگو فرمائیے گا، ہم وہ خط پڑھتے ہیں اسے یہ نہیں لکھتے کہ جناب آپ کا خط ممبر پہ موصول ہوا، آپ نے معراج کے بارے میں کہا، تھوڑی دیر بعد میں معراج پہ تھوڑی گفتگو سناؤں گا، باقی آپ سنائیں کہ سب خیریت ہے، اور جس نے چٹ پکڑائی ہو اسے ہی کہیں گے یہ خط اسے دے کے آ۔ ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے سوال بھیجا ہے، اگر میں نے معراج پڑھنی شروع کر دی تو اس کا مطلب اسے جواب پہنچ گیا، جو وہ چاہتا تھا اسے جواب مل گیا۔ ہم 15 شعبان کو کہتے ہیں مولا بیٹا دے، اگلے سال تک ہو جائے تو سمجھو جواب مل گیا۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ اعمال کے بعد عریضے لکھیں گے، جائیں جا کے پوچھئے گا، عریضہ جو ہے عریضہ امام کو نہیں دیا جاتا، امام کے ایک نوکر حسین بن روح کو دیا جاتا۔ حسین بن روح کو کہا جاتا ہے کہ حسین بن روح صدق تو میں بھی تجھ پہ قربان، میرے باپ بھی تجھ پہ قربان، میرا سلام پہنچانا میرے وقت کے امام کو اور کہنا کہ آپ کا ایک عبد، آپ کا ایک نوکر آپ کو یہ پیغام بھجوانا چاہتا ہے۔ حسین بن روح کو سکت الامین کہہ کے بلایا جاتا ہے، انت سکت الامین، تو ہے بہترین امانت دار، ہماری یہ امانت ہمارے مولا تک پہنچا دے۔ اب جتنے میرے مولا کا جشن سننے کے لیے آئے ہو مجھے بتاؤ، جس نے بیڈ فورڈ پہ خط دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے لندن میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے پاکستان میں دیا اس نے بھی حسین بن
روح کو دیا، جس نے ہندوستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا، جس نے افغانستان میں دیا اس نے بھی حسین بن روح کو دیا۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ کنار رکھ کے پوچھ، یہ حسین بن روح کسی نبی کا نام تو نہیں ہے، کسی پیغمبر کا نام تو نہیں ہے، کسی معصوم کا نام تو نہیں ہے، یہ میرے مولا کا نوکر، یہ میرے مولا کا نوکر یہاں بھی حاضر ہے، وہاں بھی حاضر ہے، وہاں بھی موجود ہے۔ تو جس امام کا نائب اتنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، محمد کا نائب کہاں کہاں نہیں ہو سکتا۔ یار امام موجود ہے لیکن امام